بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، کافی سارے لوگ تہجد کی نماز میں اٹھتے ہیں، تو تہجد کی نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ بعض لوگوں کو تہجد کی نماز کی فضیلت معلوم نہیں ہوتی، اور اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کس وقت پڑھیں، نیت کیسے کریں، طریقہ کیا ہے، تہجد کی نماز کا صحیح وقت کون سا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں سوچا کہ آپ کے سامنے یہ تمام باتیں شیئر کر دوں۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے اور آپ کے لیے بہت ہی بہترین ہونے والی ہے۔ ویڈیو میں آخر تک ساتھ رہیے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن تہجد کی نماز کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی نماز کو حاصل ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، اور رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، یعنی محرم کے جو 2 روزے رکھے جاتے ہیں، عاشورہ کے، رمضان کے مہینے کے بعد ان روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو تہجد کی نماز کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے والا شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان کے جو رکے ہوئے کام ہوتے ہیں، اٹکے ہوئے مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے، اور انسان کو روحانی طور پر تقویت ملتی ہے، انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے پوری زندگی میں سکون اور برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ شخص مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اللہ کی محبت اسے عطا ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ تو تہجد کی نماز کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں، فوائد ہیں۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا طریقہ بالکل آسان ہے، جیسے عام نمازیں ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تہجد کی نماز کی نیت کریں گے۔ مرد حضرات ہے تو میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، خواتین ہے تو میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ کر یہ آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھیں گے، پھر بغیر بسم اللہ پڑھے 7 سورت ملائیں گے۔ آپ کوئی بھی سورت ملا لیں، آخری سورتوں میں سے سورت ملائیں گے، پھر سورت ملانے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی 3 تسبیحات ہوں گی، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے کی 3 تسبیحات ہوں گی، پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے، پھر دوسرے سجدے کی 3 تسبیحات ہوں گی، پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر سورت ملائیں گے، اور پھر رکوع اور سجود ہوں گے اسی طرح۔ پھر آپ دونوں سجدوں کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیں گے، اتحیات عبدہ و رسول تک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، پھر درود شریف کے بعد کی دعا پڑھیں گے، پھر دائیں اور بائیں سلام پھیر دیں گے، یہ آپ کی 2 رکعت ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ پھر مزید 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت کی نیت کر لیں، اور پھر اسی طرح ہی 2 رکعت مزید پڑھیں گے۔ آپ 6 رکعت، 8 رکعت جتنے بھی پڑھنا چاہتے ہیں اس طرح آپ 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت، بہترین وقت رات کا آخری پہر ہے یا درمیانی حصہ ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں، 12 بجے 1 بجے پڑھ لیں، یا 3-4 بجے اٹھ کر پڑھ لیں، یا فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے صبح صادق سے آدھا پون گھنٹہ پہلے پڑھ لیں، تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، اور آسمانوں سے صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، کوئی ہے روزی مانگنے والا، دعائیں مانگنے والا، حاجتیں مانگنے والا، اس کی دعائیں قبول کی جائیں، اس کو روزی دی جائے، اس کی دعائیں قبول کی جائیں۔ تو اس وقت صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت جو بندہ
اٹھ کر نیند کو قربان کر کے، نیند کو چھوڑ کر، بستر کو چھوڑ کر جو شخص اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے خوش ہوتا ہے، وہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اپنی نیند، اپنا آرام چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہے، سردی کا موسم ہے، میرے سامنے کس طرح کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص تلاوت کر رہا ہوتا ہے تہجد کے اندر، فرشتے اپنے کان لگا کر اس کی تلاوت سنتے ہیں، اپنے مبارک ہونٹ فرشتے اس شخص کے ہونٹوں پر رکھ کے بوسہ دیتے ہیں، تو فرشتے اتنی محبت کرتے ہیں، اور اس شخص کا گھر چمکنے لگتا ہے، آسمان تک اس شخص کے گھر کا نور جو ہے جا رہا ہوتا ہے، تجلیات جاری ہوتی ہیں، اس شخص کا گھر چمکتا ہے، جیسے ہم زمین سے کھڑے ہو کے ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسی طرح آسمان سے ہمارا گھر، تہجد پڑھنے والے کا گھر ایسے چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو تہجد کی اتنی زیادہ فضیلت اور برکات ہیں۔ تہجد کی نماز میں صورتیں کون سی پڑھیں؟ صورتیں وہی پڑھیں گے جو عام نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح ہی آپ صورتیں پڑھیں گے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں بغیر سوئے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، بغیر سوئے بھی آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، آپ رات بھر نہیں سوتے، جاگتے ہیں، نائٹ ڈیوٹی ہے، آپ بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، جن لوگوں کا کام اٹکے ہوئے ہیں وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ تہجد کی نماز کے بعد دعا مانگیں گے، آپ کے کام انشاءاللہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ 3 4 دن، ہفتہ تہجد کی نماز پڑھ کے دیکھیں، اس کا اہتمام کریں، آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر بتائیے گا۔ اور جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کو اگر فائدہ ہوا ہے، ان کو بینیفٹ حاصل ہوئے ہیں، دعائیں قبول ہوئی ہیں، تو اپنی بات جو ہے شیئر کریں، کمنٹس میں لکھیں کہ ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے تہجد پڑھنے سے، تو انشاءاللہ ان کی بات بھی آگے شیئر کی جائے گی، تو اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔